للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ العربیۃ للطالبین المستوى الاول کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اپنی تیسری ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آج صفحہ نمبر 34 سے اور تدریب الحادی عشر سے یعنی 11ویں تدریب سے اپنے سبق کو کنٹینیو کریں گے۔ اجری تمرین تغییرا للاسم کما فی المثالین، یہاں پر دو مثالیں حل کر کے دے دی گئی ہیں، انہی کے مطابق ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے آگے مثالیں حل کرنی ہیں۔ انتا ہے کیفا حالکا، اب انتا کے مطابق ہم حال کے بعد کاف ضمیر لے کر آئے ہیں کہ یہ کاف ضمیر جو ہے یہ انتا کے موافق ہے، یعنی آپ کا کیا حال ہے۔ انا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔ طارق، کیفا حالو طارق، یہ جو ہو لگا ہوا ہے حالو ہو، یہ ہو غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مس پرنٹنگ ہے۔ طارق، کیفا حال طارق، یہ نئی ایڈیشن کے اندر اس کو درست کر دیا گیا ہے۔ ہوا ایضاً بخیر، وہ بخیر ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ آگے انتما ہے، اب ہم نے کیفا حالو انتما کے مطابق ضمیر لے کر آنی ہے کیفا حالو کما، کیفا حالو کما۔ یہ دیکھیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کے لیے حل کیا ہے۔ انتما ضمیر کے مطابق ہم نے کیا بنایا ہے کیفا حالکما، یعنی آپ تم دونوں کا کیا حال ہے۔ نحن بخیر، تثنیہ میں جب صیغہ بنے گا تو جواب اس کا جمع میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ خالد، اب خالد یہ واحد ہے اور اس میں ظاہر جو ہے وہ اس میں غائب کے حکم میں ہوتا ہے، تو کیفا حال خالد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نام کا نام اٹھا کے ویسا کا ویسا نام لگا دیں گے، کیفا حال خالد ہوا بخیر، یعنی وہ ٹھیک ہے، تو ہم نے ہوا کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا۔ انتم، اب یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس کو ہم نے حال کے بعد ذکر کرنا ہے۔ کیفا حالکم، اب یہ جو کم ضمیر ہے یہ انتم ضمیر کے موافق ہے، یعنی تم سب کیسے ہو۔ نحن بخیر، ہم سب ٹھیک ہیں۔ فاطمہ، کیفا حال فاطمہ، فاطمہ کا حال کیسا ہے۔ ہیا بخیر، یہ ٹھیک ہے۔ انتن، اب یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیفا حالکن، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، آپ سب عورتیں کیسی ہیں، لڑکیاں کیسی ہیں۔ نحن بخیر، ہم سب ٹھیک ہیں۔ ہم، کیف حالکم، یہ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے۔ کیف حالہم، وہ سب کیسے ہیں۔ ہم بخیر، وہ سب ٹھیک ہیں۔ ہن، یہ بھی غائب کی ضمیر ہے، مؤنث کی ضمیر ہے۔ کیفا ہن، کیفا حالہن، وہ سب لڑکیاں کیسی ہیں۔ نحن بخیر، ہن بخیر، وہ سب ٹھیک ہیں۔ ہیا، یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اس کی جگہ پر ہا ضمیر آئے گی۔ کیفا حالو ہا، اس کا حال کیسا ہے۔ ہیا بخیر، یہ ٹھیک ہے۔ کیفا حالو ہو، یہ ہوا کی جگہ پر آیا ہے، ہوا واحد ضمیر مذکر غائب کی ہے، تو اس کو لے کر آئیں گے کیفا حالہ، وہ کیسا ہے، اس کا حال ٹھیک ہے، ہوا بخیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ہماری تدریب حادی عشر۔ اس کے بعد اگلی تدریب ہے ثانی عشر۔ ثانی عشر کے اندر بھی ایسے ہی طریقہ کار ہے، اس کو ہم نے آگے کنٹینیو لے کر چلنا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا ذکر کرنا ہے، انت، حل انت بخیر، یعنی وہاں پر حال احوال پوچھے جا رہے تھے، اور یہاں پر حال احوال پوچھے نہیں جا رہے بلکہ ان کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں، حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں۔ اب یہاں پر جو انتا، ہوا، انتی، ہیا، ہما وغیرہ آئیں گی، اس کو ہم نے حل کے بعد لے کر آنا ہے۔ حل انت، یہاں پر جو انتا آیا ہے یہ یہاں پر جو انتا ہے اس کی جگہ پر یہاں لے کر آئیں گے۔ حل انتا بخیر، انا بخیر۔ حل ہوا بخیر، کیا وہ ٹھیک ہے۔ ہوا ایضاً بخیر، جی ہاں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب انتی کیسے بنائیں گے، حل انتی بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں، یہ لڑکی سے کہیں گے، وہ بولے گی انا بخیر، میں ٹھیک ہوں۔ اس طریقے سے ہیا، اب ہیا کے لیے کیسے بولیں گے، آئیے ہم نے آپ کے لیے حل کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ثانی عشر کے اندر کیا ہے۔ ہیا، حل ہیا بخیر، کیا یہ ٹھیک ہے۔ ہیا ایضاً بخیر، جی ہاں وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہما، حل ہما بخیر، کیا وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ہما ایضاً بخیر، جی ہاں وہ دونوں بھی ٹھیک ہے۔ یہ ایضاً کا معنی ہوتا ہے بھی، ٹھیک ہے۔ ہم، حل ہم بخیر، ہم ایضاً بخیر، جی ہاں وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہے، جی ہاں وہ ٹھیک ہے۔ حل ہن بخیر، کیا وہ سب عورتیں ٹھیک ہیں۔ ہن ایضاً بخیر، جی ہاں وہ سب بھی ٹھیک ہیں۔ انتم، کیا تم سب بخیر و عافیت سے ہیں۔ حل انتم بخیر، نحن ایضاً بخیر، جی ہاں ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ انتن، کیا تم سب لڑکیاں ٹھیک ہو۔ حل انتن بخیر، نحن ایضاً بخیر، جی ہاں ہم سب بھی ٹھیک ہے۔ انتما، کیا تم دونوں ٹھیک ہو۔ اب یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، تو جواب آئے گا جی ہم دونوں بھی ٹھیک ہیں۔ خالد، حل خالد بخیر، خیر، کیا خالد ٹھیک ہے۔ ہوا ایضاً بخیر، وہ بھی ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد تدریب ثالث عشر ہے، آئیے کتاب کے اندر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ثالث عشر ہے، ذکر کیا جا رہا ہے انا نحن ہوا ہی، یہ ضمائر ہیں، اس کے مطابق ہم نے ماضی کا جو صیغہ ہے سعید سعد جو ہے سعیدہ یسعدو، یہ جو صیغہ ہے فعل ماضی کا، اس مصدر سعادت مصدر سے ہم نے لے کر آنا ہے، ان ضمائر کے متعلق ہم نے صیغہ لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے انا ہے تو یہ متکلم کی ضمیر ہے، تو ہم نے متکلم کا صیغہ لانا ہے یہاں پر، سعید تو بلقائک یا بلال، بلال میں آپ سے مل کر خوش ہوا۔ نحن سعیدنا، اب یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے تو جمع متکلم کا صیغہ لے کر آئے، ہم سب آپ سے ملاقات کر کے خوش ہوئے میرے استاد، اے میرے استاد آپ سے ملاقات کر کے ہم سب خوش ہوئے۔ ہوا، اب ہوا کا کیسے بنانا ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہوا کا کیسے بنے گا۔ ہوا، ہوا سعید، ہوا سعیدہ بلقائے گا، کیونکہ ہوا ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے تو ہم نے اس فعل کا صیغہ بھی واحد مذکر غائب کا لے کر آنا ہے، سعیدہ بلقائے گا یا استاد، وہ آپ سے مل کر خوش ہوا، اے استاد وہ آپ سے مل کر خوش ہوا، یا سعیدت بلقائک یا استاد، استاد وہ آپ سے مل کر خوش ہوئی، ہما سعیدا بلقائک یا استاد، وہ دونوں آپ سے مل کر خوش ہوئے، ہم سعیدو بلقائک یا استاد، وہ سب آپ سے مل کر خوش ہوئے، ہن سعدنا بلقائک یا استاد، وہ سب لڑکیاں آپ سے مل کر خوش ہوئی، خالد سعیدہ خالد بلقائی کا یا استاد، اب خالد کا ذکر کریں یا نہ کریں لیکن کیا قرینہ موجود ہے کہ پیچھے جو ہے وہ خالد کا ہی تذکرہ ہوا ہے، ہوا یا خالد سعید خالد بلقائی کا، خالد آپ سے ملاقات کر کے خوش ہوا، فاطمہ سعیدت بلقائی کا یا استاد، فاطمہ آپ سے مل کر خوش ہوئی، الولد سعید الولد بلقائی کا یا استاد، ولد آپ سے مل کر خوش ہوا، لڑکا آپ سے مل کر خوش ہوا، البنت سعیدت بلقائی کا یا استاد، سعیدت البنت بنت لڑکی آپ سے مل کر خوش ہوئی استاد، طلاب سعیدو بلقائی کا یا استاد، وہ تمام طلبہ آپ سے مل کر خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی تدریب ہے تدریب رابع عشر، رابع عشر کے اندر کس چیز کا ذکر ہے، آئیے چلتے دیکھتے ہیں۔ رابع عشر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان تمرینوں کو ذکر کرنا ہے، جیسے مثالوں کو، دو مثالیں آپ کو حل کر کے دے دی گئی ہیں۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے سیکھا تھا حال احوال پوچھنا، پھر اس میں تصدیق کرنا، اس میں پازیٹیو میں جواب دیا تھا، اب یہاں پر حال احوال کی تصدیق کی جا رہی ہے لیکن جواب جو ہے وہ نیگیٹو میں آئے گا، یعنی جواب ہم نے منفی میں دینا ہے، جیسے حل انت بخیر، کیا آپ ٹھیک ہے، لست بخیر، میں ٹھیک نہیں ہوں، حل ہوا بخیر، کیا وہ ٹھیک ہے، لیس بخیر، وہ ٹھیک نہیں ہے، انتی حل انتی بخیر، کیا آپ ٹھیک ہیں، لست بخیر، میں ٹھیک نہیں ہوں، حل ہی بخیر، کیا یہ ٹھیک ہے، لیس بخیر، لیست بخیر، اب یہاں پر لیست آئے گا، آئیے ہم یہاں پر حل شدہ دیکھتے ہیں، حل ہی بخیر، لیست بخیر، کیا یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہما حل ہما بخیر، کیا وہ دونوں ٹھیک ہیں، لیسا بخیر، وہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں، ہم حل ہم بخیر، کیا وہ سب ٹھیک ہیں، لیسو بخیر، وہ سب ٹھیک نہیں ہیں، ہن حل ہن بخیر، کیا وہ سب ٹھیک ہیں، لسن بخیر، کہ وہ سب ٹھیک نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ضمائر کے مطابق فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیسا کی جو گردان ہے وہ ضمائر کے مطابق چل رہی ہے، جواب جس انداز سے دینا ہے، انتم حل انتم بخیر، کیا تم سب ٹھیک ہو، لسنا بخیر، ہم سب ٹھیک نہیں ہیں، حل انتن بخیر، اب یہ لڑکیوں کے بارے میں لڑکیوں سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا آپ سب ٹھیک ہیں، تو کہتی ہیں کہ لسنا بخیر، ہم سب ٹھیک نہیں ہیں، انتما حل انتما بخیر، کیا آپ دونوں ٹھیک ہیں، لسنا بخیر، ہم دونوں ٹھیک نہیں ہیں، ہم سب ٹھیک نہیں ہیں، فاطمہ حل فاطمہ بخیر، کیا فاطمہ ٹھیک ہے، لیست فاطمہ بخیر، یا لیست بخیر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی تدریب ہے، اگلی تدریب ہے تدریب الخامس، اجر تمرین الاتی کما فی المثال، اب ہم نے تمرین کو ویسے حل کرنا ہے جیسے دو مثالوں کو حل کیا گیا ہے۔ اچھا یہاں پر اب چوتھا طریقہ آ گیا اس کے حال احوال کے پوچھنے کا، کہ آپ ٹھیک ہیں تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک میں ٹھیک ہوں، یعنی ما زال ذل، یہ طوالت کے لیے آتا ہے، جیسے ما زال بخیر، وہ ابھی تک ٹھیک ہے، ما زلت بخیر، میں ابھی تک ٹھیک ہوں، حالہ کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، ما زال بخیر، وہ ابھی تک ٹھیک ہے، کیف حالک، آپ کیسے ہیں، ما زلت بخیر، میں ابھی تک ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، تو اس انداز سے ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے، کیف حالکی، آپ کیسی ہیں، ما زلت بخیر، میں ٹھیک، ما زلتی لکھا ہوا یہ غلط ہے، ما زلتو آئے گا، ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ ہے تو حاضر کا ہی جواب آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ایسے کیف حالک ما زلت بخیر، کیف حالکی ما زلت بخیر، کیف حالکم، آپ سب کیسے ہیں، ما زلت
ما زلنا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ غلطی ہے، ما زلنا بخیر، ٹھیک ہے، چاہیے کتاب کی طرف حل کرتے ہیں، وہاں صحیح کرتے ہیں۔ اچھا، کیف حالکن، کیا آپ سب ٹھیک ہیں؟ ما زلنا بخیر۔ آگے کیف حال اسرتی کا، آپ کے فیملی کا حال کیسا ہے؟ زالو بخیر، ٹھیک ہے، جیسے ما زالو بخیر، یعنی حال اسرتی کا یعنی میری فیملی، اگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ما زال اسرتی، ما زالت اسرتی بخیر، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا زالو ما زالو بخیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ حال اولادی کا، ما حال اولادی کا، ما زالو بخیر، وہ سب کے سب ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، ما زالو لکھا ہوا ہے، اسی انداز سے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، کیف حالہ الان، اس کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ حالتہ، کیف حالتہ یا کیف حالہ، بولیں گے ما زال بخیر، یا وہ ابھی تک ٹھیک ہے۔ انتم کیف حالکم، آپ سب کیسے ہیں؟ ما زلنا بخیر، ہم ابھی تک ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ انتن ما کیف حالکن، اب یہ انتن کی جگہ پر آئے گا کیف حالکن، آپ سب کیسی ہیں؟ تو بولیں گے ما زلنا بخیر۔ یاد رکھیں کہ حاضر کا صیغہ جب آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ جواب جو دیں گے وہ متکلم کے ساتھ دیتے ہوتے ہیں۔ انتما کیف حالکما، جواب آئے گا نحنو ما زلنا بخیر، ما زلنا بخیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارا وحدہ شورا ہو رہا ہے، اسی وحدۃ الاولیٰ کا 5واں حوار ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، من المتصل، اب یہ دو بندے آپس میں کال پر بات کر رہے ہیں۔ من المتصل، کون بات کر رہا ہے؟ انا خلیل، میں خلیل ہوں۔ خلیل کہتا ہے کیف حالک یا حامد، آپ کا حال کیسا ہے حامد؟ حامد کہتا ہے الحمدللہ، وکیف انت، اللہ کی حمد، اللہ کے لیے حمد، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خلیل کہتا ہے الحمدللہ انا بخیر، کنت اود ان ازورک، خلیل کہتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی زیارت کروں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا یا چاہتا ہوں۔ حامد اہلا وسہلا، انا ایضا اشتقت الیک کثیرا، هل يناسبك ان نتقابل غدا؟ اہلا وسہلا، خوش آمدید، میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے بھی بہت زیادہ چاہت تھی، مجھے بھی زیادہ اشتیاق تھا، میرا شوق تھا کہ آپ سے ملوں، کیا آپ کے لیے مناسب ہے؟ هل يناسبك، کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ ان نتقابل غدا، کہ ہم کل ملیں، کل آنے والے کل ملاقات کریں؟ خلیل نعم مناسب تماما، جی میرے لیے بالکل ٹھیک ہے، یعنی بالکل اوکے۔ اذن انتظرک علی الغدا، اگر ایسا ہے تو میں آپ کا کل دوپہر کے کھانے پر انتظار کروں گا۔ خلیل کہتا ہے لا 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 تتعب نفسک، نہیں نہیں نہیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ حامد لا تقلق یا خلیل، هذا یا لا تقلق یا خلیل، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، سانتظرک غدا انشاءاللہ، میں آپ کا کل انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ خلیل کہتا ہے حسنا انشاءاللہ۔ اس کے بعد تدریب الاول ہے استخرج الکلمات الجدیدہ من الحوار واکتبها فی الجدول، اب آپ نے پچھلے جتنے بھی حوار کے اندر نئے نئے کلمات سیکھے ہیں، آپ نے ان تمام تر کلمات کو جو آپ کے لیے نیو تھے ان کو آپ نے کتاب کے اندر ان باکسز پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے سیکھا ہے کہ نفس کا، یعنی اپنے آپ کو تتعب، یعنی آپ پریشان نہ کرو، سانتظرک میں آپ کا انتظار کروں گا، غدن آنے والا کل، اور اودو میں چاہتا ہوں، ازورک کا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اشتقتو مجھے شوق ہے، اس طریقے سے حل یناسبو کا، یہ جو آپ نے الفاظ سیکھے یا پیچھے جو شروع سے لے کر ابھی تک آپ نے جتنے الفاظ سیکھے ہیں ان تمام الفاظ کو آپ نے اس ڈبے کے اندر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تدریب ثانی ہے اجری التمرین الآتی کما فی المثال، اب ہم نے اس مثال کو ایسے حل کرنا ہے جیسے ان تمرین کو ایسے حل کرنا ہے جیسے مثال کے اندر ہے، جیسے ازورو، اب اس ازورو کو ہم نے ان کے بعد استعمال کرنا ہے، جیسے اودو ان ازورکا، اودو ان ازورکا، اودو ان اتصل بکا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے انداز بیان کرنا ہے۔ تیسرا ہے ادرس النحو، اودو ان ادرس النحو، اودو ان اتعلم العربیۃ، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ ازورو، اودو ان ازورک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں، یعنی آپ سے آ کر آپ کے پاس ملاقات کروں، آپ کی زیارت کروں۔ اودو ان اتصل بک، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کال پر بات کروں۔ اودو ان ادرس النحو، میں چاہتا ہوں کہ میں نحو پڑھوں۔ اودو ان اتعلم العربیۃ، میں عربی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے عربی پڑھنا چاہتا ہوں، یا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عربی پڑھوں۔ اتصل بخالد، اودو ان اتصل بخالد، میں چاہتا ہوں کہ میں خالد سے
کال پر بات کروں، یا میں خالد سے کال پر بات کرنا چاہتا ہوں، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ ارسل رسالۃ الی المجموعہ، اود ان ارسل رسالۃ الی المجموعہ، میں چاہتا ہوں کہ میں گروپ میں میسج چھوڑوں یا میسج بھیجوں۔ اود ان اشتری جوالا، میں چاہتا ہوں کہ موبائل خریدوں یا میں موبائل خریدنا چاہتا ہوں۔ اود ان اشتری الشائی، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اود ان اشتری الفطور، میں ناشتہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اود ان اشتری الشائی، میں چائے خریدنا چاہتا ہوں۔ اشتری الفطور، اود ان اشتری الفطور، میں ناشتہ خریدنا چاہتا ہوں۔ اود ان اشرب الماء، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اود ان اعود الی البیت، میں اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہوں۔ اود ان اغیر لباسی، میں اپنے لباس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کو تبدیل کروں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد التدریب الثالث سے حول الجمل التالیہ من المفرد الى المثنى۔ اب ہم نے مفردات جو ہمارے پاس آئیں گے یہ اس لائن میں، اس کو ہم نے مفرد سے واحد سے تثنیہ کی طرف لے کر جانا ہے۔ جیسے یزورو، اس کی تثنیہ کیا ہوگی؟ یزورانی۔ یتصلو، اس کی تثنیہ کیا ہوگی؟ یتصلانی۔ یدرسو، یدرسانی۔ ٹھیک ہے، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ یزورو وہ ملاقات کرتا ہے، یزورانی وہ دونوں ملاقات کرتے ہیں۔ یتصلو وہ بات کرتا ہے فون پر، یتصلانی وہ دونوں بات کرتے ہیں۔ یدرسو وہ پڑھتا ہے، تثنیہ کا ہو جائے گا یدرسانی وہ دونوں پڑھتے ہیں۔ یتعلم العربیہ وہ عربی سیکھتا ہے، تثنیہ ہو جائے گا وہ دونوں عربی سیکھتے ہیں۔ یتعلمانی العربیہ۔ یتصل بخالد وہ خالد سے کال پر بات کرتا ہے۔ یتصلانی بخالد وہ دونوں خالد سے کال پر بات کرتے ہیں۔ یشتری جوالا وہ موبائل خریدتا ہے۔ یشتریانی جوالا وہ دونوں موبائل خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یرسل رسالتاً وہ میسج بھیجتا ہے۔ یرسلانی رسالتاً وہ دونوں میسج بھیجتے ہیں۔ یشرب الشائے وہ چائے پیتا ہے۔ یشربانی الشائے وہ دونوں چائے پیتے ہیں۔ یتناول الفطور وہ ناشتہ کرتا ہے۔ یتناولانی الفطور وہ دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ یشرب الماء وہ پانی پیتا ہے۔ یشربانی الماء وہ دونوں پانی پیتے ہیں۔ یعود الی البیت وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ یعودانی الی البیت وہ دونوں گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ یغیر لباسہ وہ اپنا لباس تبدیل کرتا ہے۔ یغیرانی لباسہ وہ دونوں اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں۔ چوتھی تدریب ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حول جمل الفعلیہ الی الجملۃ الاسمیہ کما فی المثال۔ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کی طرف ہم نے کنورٹ کرنا ہے۔ بس جملہ فعلیہ کے اندر پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے اندر پہلے مبتدا آتا ہے، پھر خبر۔ اور اگر ہم فاعل کو فعل پر مقدم کر دیں تو پھر وہ جو فاعل ہے مبتدا بن جاتا ہے، اور وہ فعل اس کی خبر بن جاتا ہے۔ جیسے یذهب خالد وہ خالد جاتا ہے، خالد یذهب خالد جاتا ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ارجعو میں لوٹتا ہوں، انا ارجعو میں لوٹتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ترجمہ اب ایک کا ترجمہ کروں گا، دونوں کا ترجمہ سیم ہو جائے گا۔ تعود فاطمہ الی البیت، فاطمہ تعود الی البیت، فاطمہ اپنے گھر کی طرف لوٹتی ہے۔ یستمع الطلاب الی الدرس، الطلاب یستمعون الی الدرس، چونکہ مبتدا خبر کے اندر مطابقت ضروری ہے تو آپ نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، طلبہ سبق سنتے ہیں، وہ کان لگا کر غور سے سبق سنتے ہیں۔ یحلل ریان صرفیا، ریان صرفی تحقیق کرتا ہے۔ ریان یحلل صرفیا۔ تغسل سلمی الاطباق، سلمہ تغسل الاطباق، سلمہ برتن دھوتی ہے۔ اشاہد قنات مدنی، انا اشاہد قنات مدنی میں مدنی چینل دیکھتا ہوں۔ یلعب الولدانی بالالعاب، دو بچے گیم کھیلتے ہیں۔ الولدانی یلعبانی بالالعاب۔ تنظفین الحجرۃ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر تم جو ہے وہ کمرہ صاف کرتی ہو۔ انتی تنظفین الحجرۃ، یہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ بھی واحد مونس حاضر کا سیکھا ہے تو اس کے حساب سے لے کر آئیں گے۔ اذهب الی النوم، ٹھیک ہے، اذهب الی النوم میں نیند کے لیے جاتا ہوں۔ انا اذهب الی النوم میں نیند کی طرف جاتا ہوں۔ یقود عمر سیارۃ، عمر گاڑی چلاتا ہے۔ عمر یقود سیارۃ، تو یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں ہم۔ تنام الطفلۃ، بچی سوتی ہے۔ الطفلۃ تنام، بچی سوتی ہے۔
پانچویں تدریب ہے الخامس اجر تمرین الآتی تغییرا للفاعل کما فی المثال انا اشتقت الیک کثیرا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، فاعل کو تبدیل کرنا ہے. جیسی ضمیر یا اسم وغیرہ آئے گا تو اس کے مطابق ہم نے ضمیر کا تغیر کرنا ہے اور فعل کے اندر ہم نے لے کر آنا ہے اس کو. جیسے اشتقت الیک کثیرا، اب انا کے مطابق ہم اشتاقہ کے سامنے تو ضمیر لگا دی، انا کے جو موافق ہے تو میں عثمان اشتاق عثمان الیک کثیرا، یعنی عثمان آپ کی طرف زیادہ شوق رکھتا ہے، یعنی اس کی چاہت ہے، وہ آپ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے یا آپ سے محبت کرتا ہے. اس انداز سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نحن نشتاق عثمان نحن نشتاق الیک کثیرا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر نشتاق الیک کثیرا یعنی ہم آپ کی طرف بہت زیادہ مشتاق ہیں. ہم اشتاقو، ہم کی جگہ پر آئے گیا اشتاقو الیک کثیرا، وہ آپ کی طرف زیادہ شوق رکھنے والے ہیں. ہن، اب یہ ہن اشتقنا آئے گا اشتقنا الیک کثیرا. بس آپ نے ضمائر کے مطابق فعل کے مطابق اس کا ترجمہ تبدیل کرتے چلا جانا ہے، باقی اشتاقہ کا ترجمہ وہی رہے گا. الاطفال، اب دیکھیں اطفال کا کیا ہوئے گا، اشتاق الاطفال الیک کثیرا. اس طریقے سے اشتاقت البنات الیک کثیرا. حسن اشتاق الحسن الیک کثیرا. اشتاقت مریم الیک کثیرا. اشتاق عمر الیک کثیرا. اشتاقت فاطمہ الیک کثیرا. اشتاق الرجال الیک کثیرا. ٹھیک ہے. تو یوں آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ علی کل حال ہم نے الدرس الاول یعنی الوحدۃ الاولی کا ہم نے پہلا سبق مبا تمارین مکمل کر لیا ہے. اس کے بعد الدرس الثانی ہے الجنسیۃ. انشاءاللہ عز وجل اپنے اگلے ریکارڈنگ کے اندر ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.